میں آج بہت خوش تھی۔ عرصہ دراز سے ابو جان سے ناردرن ایریاز جانے کی فرمائش کر رکھی تھی، جو کہ آخرکار پوری ہونے جا رہی تھی۔ ہم لوگوں نے 4-5 دن کا سامان پیک کیا اور ناردرن کی طرف گامزن ہو گئے۔ میرے ہمراہ میرے امی ابو اور میرے چچا اور کزن زینب تھی، جو کہ مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی۔ ہم لوگ اپنی ہی گاڑی میں سوار سکردو کے لیے نکل چکے تھے۔ پورے راستے میں اور میری کزن مختلف مقامات کو تصویروں میں نظر بند کرتے گئے۔ آخرکار ہم لوگ ہوٹل پہنچ گئے۔ سکردو کے پرفضا مقامات کے وسط میں ہمارا ہوٹل واقع تھا، جو کہ چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ ہم نے وہاں 2 کمرے ریزرو کروا لیے۔ کمرے کافی خوبصورت تھے۔ دیواروں میں نصب گلاس ونڈوز سے باہر کا خوبصورت مناظر ستائش کے قابل تھا۔ کمرے میں آتے ہی کھانا تناول کرنے کے بعد زینب نے تو سونے کی جلدی کی، جبکہ میں گلاس ونڈو سے اس پار پہاڑوں کی جانب نظر گاڑے ہوئے تھی۔ سامنے وسیع و عریض پہاڑوں کی جانب ایک وادی مقیم تھی۔ اس وادی کے ارد گرد بے شمار جڑی بوٹیاں کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اس جگہ کی خوبصورتی دیکھ کر میں نے اس جگہ جانے کا من بنا لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل زینب کو لے کر اس جگہ ضرور جاؤں گی۔ صبح آنکھ کھلی امی کی آواز سے، ارے رامین اٹھو بیٹا، 10 بج چکے ہیں، ناشتہ کر کے نکلتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے۔ میں نے ذرا سی آنکھیں کھولی، میرے قریبی امی اور زینب کھڑی تھیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ سیر کی گڑھ سے نکل چکے تھے۔ سارا دن ہم وہاں سکردو کے مختلف مقامات کی سیر کرتے رہے، لیکن دوپہر تک امی جان اتنا تھک چکی تھیں کہ ہم نے واپسی ہوٹل کی راہ لی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ تقریباً 3 بجے کے قریب میں اور زینب اس ندی والے راستے کی طرف گامزن تھے۔ ہم لوگ پہاڑوں اور دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے وادی کی طرف جا رہے تھے۔ ہوٹل سے اس وادی کا فاصلہ تقریباً آدھے یا پونے گھنٹے کی دوری پر تھا۔ بالآخر ہم لوگ وادی کے قریب پہنچ گئے۔ پہاڑ کے اوپر سے ایک آبشار وادی میں گر رہی تھی۔ مغرب کی طرف جاتے ہوئے سورج کی کرنیں آبشار پر پڑ کر ایک خوابناک منظر بنا رہی تھیں۔ زینب جو اس وقت بیزار نظر آ رہی تھی، وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر کھل اٹھی۔ ہم لوگ کتنی ہی دیر وہاں پر بیٹھے لطف اندوز ہوتے رہے تھے۔ آسمان پر مختلف پرندے اپنی منزلوں کی طرف گامزن ہو رہے تھے۔ اتنی پرسکون آب و ہوا میں بیٹھتے ہوئے وقت کا اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ آپ بھی کافی ٹائم ہو چکا ہے، اب تو اٹھ جائیں۔ زینب یہ بات مجھے 30 دفعہ کہہ چکی تھی۔ ہاں چلو۔ اس کے کہنے پر مجھے بھی احساس ہوا۔ میں نے جب چاروں طرف کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ کافی حد تک غروب آفتاب ہو چکا ہے۔ ہم لوگوں نے بس جلدی جلدی ہوٹل جانے کی کوشش کی۔ جو لوگ پہاڑوں سے واقف ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اگر پہاڑوں پر 500 میٹر کا فاصلہ ہو تو وہ بالکل ایسا ہے جیسے ہموار زمین پر 1 کلومیٹر چلنا۔ ہم لوگوں کے لیے آدھے گھنٹے کا پہاڑی سفر طے کرنا ایک کٹھن مرحلہ ہو رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آگے کی طرف جا رہے تھے۔ اچانک ہمیں یوں محسوس ہوا کہ کوئی ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی خوف نمایاں تھا۔ ہم لوگ بدحواسی کے عالم میں تیز تیز چلنا شروع ہو گئے۔ ہم لوگوں کو محسوس ہوا کہ وہ نادیدہ قوت بھی ہمارے ساتھ تیز تیز چل رہی ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی رفتار کو برقرار رکھا۔ اچانک وہی نادیدہ قوت ظاہری حالت میں ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ 6 فٹ کا کوئی نوجوان تھا۔ اس نے بلیک کلر کی شلوار قمیض زیب تن کر رکھی تھی، جبکہ اپنے چہرے کو وائٹ کلر کے مفلر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نوجوان کے اچانک سامنے ظاہر ہونے سے میری چیخ نکل گئی، مگر حیرت انگیز بات ہی تھی کہ وہ میری چیخ حلق سے نکلنے ہی نہ پا رہی تھی۔ میرے اس رد عمل پر اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ ابھری۔ ایک بار اور چیخو، اس نوجوان نے کہا۔ اس کے کہنے سے میں نے ہمت مجتمع کر کے ایک بار پھر چیخنا چاہا، مگر سب بے سود تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنے بازو اپنے سینے کے گرد باندھ لیے اور مطمئن ہو کر کھڑا ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک موقع اور دیتا ہوں، اس نے دوبارہ کہا۔ اس کے کہنے پر میں نے خود کو بے بسی کی حد میں کھڑا پایا۔ میرے لیے حالات کو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نوجوان نے اچانک اپنے چہرے کے گرد لپٹے ہوئے اسکارف کو ہٹایا۔ جب میری پہلی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں اپنی چیخ بھول گئی۔ میں نے اپنی دنیا میں کوئی بھی اتنا حسین و جمیل نہیں دیکھا تھا جیسا وہ تھا۔ میں تو جیسے اس کے خوبصورت چہرے میں کھو چکی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور مجھ سے مخاطب ہوا۔ میرا مقصد تمہیں تنگ کرنا ہرگز نہیں تھا۔ میرا مقصد صرف اتنا کہنا تھا کہ بے وضو ہمارے پاس نہ آیا کرو اور ایسی جگہوں سے بے وضو نہ گزرا کرو۔ تم ہمارے یہاں مہمان ہو، اس لیے تمہیں جانے دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھو ہماری طرح ہر کوئی مہربان نہیں ہوتا۔ اس نے اتنا کہا اور مسکرایا اور اچانک غائب ہو گیا۔ اسے غائب پا کر میں نے ارد گرد دیکھا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ میں نے اپنے اصل راستے سے ہٹ کر بے چینی سے ارد گرد کے راستوں میں اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ زینب نے مجھے مزید آگے جانے سے منع کیا، مگر میں نے اس کی بات کو انسنی کر دیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس کی ایک مسکراہٹ نے میری پوری دنیا چرا لی ہو۔ ڈر تو جیسے مجھے لگا ہی نہیں۔
میں دیوانوں کی طرح اس راستے پر آگے بڑھتی جا رہی تھی جس طرف وہ کھڑا تھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ ہی؟ اندھیرا تیزی سے پھیل رہا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اور مصیبت کھڑی ہو، چلیں واپس، جلدی کریں۔ مگر وہ میں کہنا چاہ رہی تھی، چلیں نا۔ میں مڑ مڑ کر اس راستے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لوگ جنات سے بھاگتے ہیں مگر میں اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ میں اس سے پھر ملنا چاہتی تھی، اس کو پھر دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس کے دوبارہ نظر آنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ہم لوگ واپس ہوٹل آ گئے۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں مزید 2 دن رہے۔ اس دورانے میں نے نہ کسی سے کوئی بات کی اور نہ کمرے سے باہر نکلی۔ سبھی یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میری طبیعت ناساز ہے، لیکن اس دن سے آج تک ایک لمحہ بھی میں اس کو فراموش نہیں کر پائی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو چکی، مگر اس کے آنسو تواتر بہہ رہے تھے۔ میرے پاس ایسا کیس پہلی دفعہ آیا تھا جس میں ایک لڑکی ایک جن کی محبت میں قید ہو گئی تھی۔ میں کچھ دیر خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر میں نے بولنے کا فیصلہ کیا۔ دیکھو رامین بیٹا، جس طرح انسان حسین ہوتے ہیں اسی طرح جنات بھی حسین و جمیل ہوتے ہیں۔ تمہاری غلطی یہ تھی کہ تمہیں وہاں سے بے وضو نہیں گزرنا چاہیے تھا۔ تمہاری خوش نصیبی تھی کہ وہ اچھا جن تھا، ورنہ وہ تمہیں اس طرح نقصان پہنچاتا کہ اپنا تعارف کروانے کی اسے ضرورت ہی نہ پڑتی، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ اللہ کا تم پر خاص کرم رہا کہ تمہارا سامنا ایک اچھے جن سے ہوا اور اس نے تمہیں جانے دیا۔ تمہیں اس بات پر سب کچھ بھلا کر ایک نئی شروعات کرنی چاہیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جلال بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میں کیا کروں؟ وہ میرے ذہن سے نکلتا ہی نہیں اور اس کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومتا رہتا ہے۔ اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے اس کے لیے وہاں شفا رکھی گئی ہے۔ اگر انسانوں کا نکاح جنات سے افضل قرار دیا گیا ہوتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کا حکم ضرور دیتے۔ اس دنیا اور زندگی کو گزارنے کا جو طریقہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتایا وہ قرآن کی صورت میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ کیا آپ کو وہ کافی نہیں ہے؟ آپ کو انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ انسانوں میں نکاح کریں۔ جناتوں کو جنات کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ان کے نکاح ان کی زندگی وہیں بہتر ہے۔ تم اپنے نظریے کو ٹھیک کرو۔ تم اپنی سزا میں اپنے والدین کو بھی ملوث کر رہی ہو جس کا تمہیں اس دنیا آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ میں تم پر زبردستی نہیں کر رہا، میں بس تمہیں حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں۔ خدا را اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالو اور خود اپنے لیے دعا کرو۔ میں نے انتہائی نرمی سے اسے سمجھایا۔ میری بات پر اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا جیسے وہ میری بات کو سمجھنا چاہ رہی ہو۔ میں نے اسے کچھ قرآنی آیات کا ورد بتایا اور اسے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کو کہا۔ اس کے والدین کو کہا کہ وہ رامین کے ساتھ کم از کم 1 سال تک شاہ غازی کے دربار پر حاضری دیں۔ ہاں، لیکن اس کے والدین کو اصل وجہ نہیں بتائی کیونکہ رامین مجھے پہلے ہی منع کر چکی تھی، اس لیے میں نے اس کی بات کا احترام کرتے ہوئے اس کے والدین کو ٹال دیا۔ 1.5 سال بعد جاوید صاحب کی مجھے کال آئی اور وہ مجھے بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ رامین کے لیے ایک بہت ہی اچھا رشتہ آیا ہے جس کے لیے رامین نے ہاں کر دی ہے اور کچھ مہینوں بعد اس کی شادی ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے انہیں مبارکباد دی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تک تو میں صرف اپنے عملیات کے ذریعے کام کرتا تھا۔ پہلی دفعہ میرے علم کی جگہ میں نے ذہن کا استعمال کر کے ایک دوسرے ذہن کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی جس میں مجھے خاطر خواہ کامیابی ملی، جس نے مجھے بے پناہ خوشی بھی عطا کی۔